أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ آمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، وہ بھی پھٹی ہوئیں۔ وہ شخص کہتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا جا۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو چلا جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عثمان غنی دلیل اور حوالہ مانگیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا طاقتور اور شہد بھی، ان میں سے ایک چیز استعمال کر لیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے۔ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو۔ میرے لیے 3 چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگے، تو میں نے کچھ پیسے کہا
تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب میں مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ انسانی عادتوں میں سخاوت یعنی اپنے مال کو اللہ کے لیے غریبوں، ضرورت مندوں کو دینا، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی بہت عزیز ہے، اور ایسے لوگوں کو عوام الناس، اللہ کی مخلوق بھی پسند کرتی ہے۔ اور اسی طرح سخاوت کی ضد یعنی کنجوسی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو، اسی طرح لوگوں کو بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ سخاوت کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں اور کنجوسی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سخی کو جنت عطا فرمائے گا اور کنجوس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔